من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثالث فی المجرورات. کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اعراب والی غلطی سے ہم بچ جائیں. سمجھے؟ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کہاں پیش پڑھنی ہے، کہاں زبر پڑھنی ہے، کہاں زیر پڑھنی ہے. سمجھے؟ جہاں ہم نے پیش پڑھنی ہے، جہاں ہم نے زبر پڑھنی ہے، جہاں ہم نے زیر پڑھنی ہے، وہ جگہ ہمیں پتا ہونی چاہیے تاکہ اعراب والی غلطی ہم سے نہ ہو سکے. سمجھے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جب نحو کا مقصود اعراب ہے، یہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اعراب والی غلطی سے بچا جائے. تو اعراب تو آتا ہے معرب کے اوپر، مبنی کے اوپر تو اعراب ہی نہیں آتا. مبنی کا ایک ہے، سمجھے؟ وہ ہے مررت بہذا. اب با آیا، وہ چاہتا ہے زیر ہے، پھر بھی ہاذا. رأیتو، تو فاعل آ گیا، مفعول بن گیا ہاذا، پھر بھی ہاذا ہے. اور جاءنی ہاذا میں یا مفعول آ گیا، جا کو فاعل کی ضرورت ہے، ہاذا فاعل بن گیا، وہ پھر بھی ہاذا ہے. ٹھیک ہے؟ زمیں جنبد آسماں جنبد گل محمد نہ جنبد. وہ ایسا گل محمد ہے کہ وہ ایسے ہی رہے گا، سردی ہے یا گرمی ہے، اس کی ایک ہی وردی ہے، اس نے نہیں بدلنا، اس نے اسی حالت کے اندر رہنا. یہ مبنی ہے. تو مبنی کے اوپر تو اعراب آتا ہی نہیں ہے، اس کا تو اعراب ایک ہی رہتا ہے. اس لیے نحو کے اندر اصل مقصود جو ہے نا وہ معرب ہے، مبنی نہیں. یہی وجہ ہے کہ شروع ہی معرب سے کیا. مبنی جب یہ معرب ختم ہو جائے گا نا، اس کے آخر کے اندر جا کر پھر مبنی کی بحث آئے گی، کیونکہ وہ مقصود نہیں. مقصود کیوں نہیں؟ کیونکہ نحو کا مقصود ہے اعراب والی غلطی سے، اور اعراب آتا ہے معرب کے اوپر، اس لیے معرب کو پہلے ذکر. اب کتنی قسم کا اعراب آتا ہے معرب کے اوپر؟ 3 قسم کا. کبھی اگر کبھی پیش آئے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی. یہ 3 ہی قسم کا اعراب آتا ہے نا. تو سمجھے؟ تو اب یہ کبھی پیش، کبھی زبر، کبھی زیر، یہ 3 ہی اعراب آتے ہیں معرب کے اوپر. لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ان تینوں اعرابوں کے بارے میں تفصیل کر دی کہ بتا زبر کہاں آئے گی، پھر کہاں آئے گی، تاکہ پھر پیش والی غلط. مقصد ہی ہے نا آپ کا، وہ کر دیا، بات کو بیان کر دیا. یہ 8 ہیں جہاں پیش آئے گی. فاعل آواز کٹ رہی استاد جی. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز استاد جی کٹ رہی ہے. السلام علیکم. کٹ رہی ہے؟ اچھا چلیں 1 منٹ دے دیں. جی ابھی کلیئر ہوئی آواز؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا اب میں نے تھوڑا دور، ابھی کلیئر ہے آواز؟ جی ٹھیک ہے. چلیں آگے نے سب سے کیا ہے. یہ وہ تو نہیں، آواز پہنچ گئی نا تک؟ اچھا پہنچ. مقصد مقصد
سننا ہے زیر کا پیش یہ ناف کے اندر نہیں ہونا. استاد جی آواز کا نہیں ایشو سولو ہوا. حال کا ترجمہ الگ. چلے میں اب یہ کلیئر ہوا. کٹ کٹ کے آتی ہے آواز, کبھی کلیئر کلیئر ہو جب گیا. آپ پوچھتے ہیں تو کلیئر ہو جاتی, لیکن کٹ کٹ کے آ رہی. ابھی اگر کٹی نا آپ نے مجھے دوبارہ بتا دینا. ابھی تک تو کلیئر ہے نا. چلے اگر کٹی تو مجھے ضرور بتانا, میں کاٹ کر دوبارہ کروں گا کال پھر. اچھا جی, تو مرفوعات گزر چکے. 8 جگہ وہ ہیں جہاں پیش پڑھنی ہے. پھر منصوبات بھی گزر گئے. 12 جگہ وہ ہیں جہاں زبر پڑھنی ہے. 5 تو مفعول ہو گئے, کٹحال ہو گیا, تمیز ہو گئی, کانا کی خبر ہوگی, انا کا اسم ہو گیا, مولا مشبہ لیسا کی خبر ہوگی, وغیرہ وغیرہ. یہ 12 منصوب. یہاں آپ نے زبر پڑھنی ہے. 8 جگہوں میں آپ نے پیش پڑھنی ہے. پیش ان کے علاوہ پیش آ ہی نہیں سکتی. ان کے علاوہ 12 کے علاوہ زبر آ ہی نہیں سکتی. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا نا, تو پھر اب آپ پیش اور زبر کے اندر غلطی نہیں کریں گے. اور یہی مقصد تھا نحو کا, آپ کو اعراب والی غلطی سے بچانا. اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ اسم پر زیر بھی تو آتی ہے. زیر کہاں پڑھنی ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی. 12 جگہ زبر ہے, منصوبات 12 ہے, 8 جگہ پیش ہے, مرفوعات 8 ہیں. زیر کتنی جگہ پڑھیں گے؟ کہتے ہیں مجرور صرف ایک اسم ہے, صرف ایک جگہ جر آئے گی. سمجھے, وہ کہاں آئے گی جر؟ مجرور صرف ایک اسم ہے, وہ ہے مضاف الیہ. صرف مضاف الیہ ہی مجرور ہوگا, مضاف الیہ کے علاوہ کہیں جر نہیں آئے گی. المقصد مرفوعات ختم ہو گئے, اور اسم کے اوپر زبر بھی آتی تھی, منصوب بھی, اور منصوبات بھی ختم ہو گئے. تیسرا اور آخری اعراب جو اسم کے اوپر آتا ہے وہ آتی ہے زیر. اب وہ تیسرا شروع. المقصد الثالث, پہلے 2 ختم, اب تیسرا مقصود شروع ہو گیا. کیونکہ یہ مقصود ہے اعراب نحو کے اندر, مقصد یہی ہے. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ مجرورات. یہی مقصد ہے نحو کا. سمجھے؟ الاسماء المجرورۃ ہی المضاف الیہ فقط. یاد رکھنا, مجرور صرف مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور اسم کے اوپر جر نہیں آتی. سمجھے؟ اب مضاف الیہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ یہ تو پھر آسان ہو گیا, مجرور تو ایک ہی اسم ہے. مضاف الیہ کی تعریف آگے کر رہے ہیں. وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا. مضاف الیہ کی تعریف یہ ہے, ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے حرف جر کے واسطے سے. پھر سن لیں, ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے حرف جر کے واسطے سے, وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. جس کی طرف نسبت ہوتی ہے, جس اسم کی طرف نسبت ہوتی ہے نا حرف جر کے واسطے سے, وہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. اب یہ حرف جر یا لفظوں میں موجود ہوگا یا تقدیراً موجود ہوگا. سمجھے؟ لفظاً کبھی تو یہ حرف جر لفظوں میں موجود ہوگا, جیسے مررت بزید, میں گزرا زید کے پاس. اب یہاں مرور گزرنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے, تو زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے گزرنے کی. سمجھے؟ میں گزرا زید کے پاس سے.
تو اب اس کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اور حرف جر کے واسطے سے ہو رہی ہے، بابی آ رہا ہے اور حرف جر لفظوں میں موجود ہے، تو جب اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، سمجھے؟ لیکن نحوی اسے مضاف الیہ نہیں کہتے، نحویوں کی اصطلاح میں وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا التَّرْكِيبِ فِي الْإِصْطِلَاحِ، نحویوں کی اصطلاح میں اس ترکیب کو مضاف الیہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے بِأَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ، نحوی اس کو جار اور مجرور بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ مرور کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف حرف جر کے واسطے سے، یہی تو تعریف تھی مضاف الیہ کی، جب وہ اس کے اوپر صادے کر یہ تو مضاف الیہ بن جائے گا، لیکن وہ اس کو اپنی اصطلاح میں اس کا نام مضاف الیہ نہیں رکھتے، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ جار مجرور۔ تو آپ کے جب مضاف الیہ ہے تو پھر جار مجرور کیوں کہتے ہیں؟ بھئی اصطلاح کے اوپر کی جو ہے نا وہ کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوال کرو کہ آپ ٹوپی کو ٹوپی کیوں کہتے ہو؟ ٹوپی کا نام روٹی رکھ دیتے، روٹی کا نام ٹوپی رکھ دے، بھئی یہ اصطلاح جس نے رکھ دیا، اصطلاح کے اوپر اعتراض اور اشکال نہیں ہو سکتا۔ تو ناویوں نے اصطلاح یہ بنائی ہوئی ہے کہ اس کو جار اور مجرور کہتے ہیں، سمجھے؟ ورنہ ہے یہ مضاف الیہ، کیونکہ اس کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ ایک چیز یعنی مرور کی نسبت ہو رہی ہے دوسرے اسم یعنی زید کی طرف، اور حرف جر کے واسطے سے بابی آ گیا، اور بات چونکہ لفظوں میں موجود ہے تو ناوی اسے جار مجرور بولیں گے، مضاف الیہ نہیں۔ او تقدیر، یہ آگے دوسری قسم مضاف الیہ کی، یا ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو حرف جر کے واسطے سے، لیکن یہ لفظاً کے اوپر عطف ہے تقدیراً کا، حرف جر لفظوں میں نہیں تقدیراً موجود ہو، یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ غلام زید، دیکھا یہ زید مضاف الیہ، یہ بھی مجرور ہے۔ اب یہاں حرف جر لفظوں میں موجود نہیں تقدیراً موجود ہے، کیونکہ تقدیرہ اصل عبارت کیا تھی؟ غلام لزید، زید کے لیے غلام، یہ زید کے لیے غلام ہے، بکر کا نہیں ہے، خالد کے لیے نہیں ہے، عمر کے لیے بھی نہیں ہے، یہ زید کے لیے غلام ہے۔ تو اصل میں تو یہاں لام موجود تھا، سمجھے؟ یہ تقدیری طور پر موجود ہے لام، سمجھے؟ تو جہاں حرف جر تقدیراً موجود ہو وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْإِصْطِلَاحِ، نحویوں کی اصطلاح میں اسے مضاف الیہ بول دیا جاتا ہے، سمجھے؟ ہے پہلے والا بھی مضاف الیہ، کیونکہ ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے اسم کی طرف حرف جر کے واسطے سے ہی ہو رہی ہے دوسرے میں بھی ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے، غلام کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، وہاں مرور گزرنے کی نسبت ہو رہی تھی زید کی طرف، نسبت دونوں جگہ پر ہی ہو رہی ہے، فرق یہ ہے کہ ایک جگہ اور حرف جر کے واسطے سے ہو رہی ہے دونوں جگہ، فرق یہ ہے کہ ایک جگہ حرف جر لفظوں میں موجود ہے، ایک جگہ تقدیراً موجود ہے۔ تو نحویوں کی اصطلاح میں جہاں حرف جر لفظوں میں موجود ہو اس کو جار مجرور، اور جہاں لفظوں میں نہ ہو اس کو مضاف الیہ سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ بات ختم ہوگی، سمجھے؟ مضاف الیہ کی تعریف آ گئی، مضاف الیہ کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ جب مضاف الیہ کی تعریف اور اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے اور مضاف الیہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، تو اب آپ مضاف الیہ کے حوالے سے ایک اصول بھی سمجھ لیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ یہ آگے اصول، وَيَجِبُ تَجْرِيدُ الْمُضَافِ، مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں ہوتی، نہ تنوین ہوتی ہے نہ تنوین کے قائم مقام کوئی شے ہوتی ہے، تنوین بھی نہیں اور قائم مقام تنوین بھی مضاف کے اوپر نہیں آ سکتی، یہ پکا اصول ہے، یاد رکھیں۔ اب دیکھا نا غلام زیدین، اب غلام مضاف ہے، تنوین آئی نہیں، تو کیا اصول ہو گیا؟ وَيَجِبُ، واجب ہے، تجرید المضاف، مضاف کو خالی کرنا، کس سے؟ تنوین سے، تنوین نہیں آ سکتی، او ما یقوم مقامہ، اور یا دوسری وہ چیز جو تنوین کے قائم مقام ہے
اس سے بھی مضاف کو خالی کرنا واجب ہے. نہ تنوین آ سکتی ہے مضاف پر، نہ تنوین کے قائم مقام کوئی شے آ سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مردے کے اوپر نہ وضو ہے اور نہ وضو کا قائم مقام تیمم، دونوں چیزیں نہیں ہیں. مضاف کے اوپر نہ تنوین اور نہ تنوین کے قائم، اور تنوین کے قائم مقام کون سی چیز ہے؟ تنوین کے قائم مقام جو تثنیہ میں نون آتا ہے نا اور جمع کے اندر نون آتا ہے. رجلانی، مسلمون کی تثنیہ آئے گی مسلمانی، جمع آئے گی مسلمون. یہ جو نون ہے، نون تثنیہ نون جمع، یہ قائم مقام تنوین کے ہے. مسلمون پہ تو تنوین آ رہی ہے نا، مسلمانی میں تو تنوین نہیں آ رہی، نون کے نیچے تو ایک زیر آ رہی ہے. یہ نون قائم مقام تنوین کے. لہذا اضافت کے وقت یہ جو مضاف ہے اس سے تنوین بھی گرا دیں گے، اور جو چیز تنوین کے قائم مقام ہے وہ کیا؟ نون، وہ بھی گر جائے گا. جیسے خون کا نکلنا وضو کو بھی گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو چیز قائم مقام وضو کے تیمم اس کو بھی ختم کر دے گا. خون نکلنے سے کیا تیمم بھی ختم ہو جائے گا، وضو بھی ختم ہو جائے گا. جب وضو ختم ہو گیا جو اصل ہے، تو جو اس کے قائم مقام ہے وہ تو بطریق اولا ختم ہو جائے گا. تو جب تنوین ختم ہوگی جو اصل ہے مضاف سے، اضافت کی وجہ سے، تو جو اس کے قائم مقام ہے تو بطریق اولا ختم ہو جائے گا. اور کون سی چیز قائم مقام ہے تنوین کے جو مضاف کے اوپر نہیں آئے گی؟ وَهُوَ نُونُ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وہ تثنیہ کا نون اور جمع کا نون، یہ بھی مضاف کے اوپر نہیں آئے گا. مضاف کا اس سے خالی ہونا یجب، واجب ہے، واجب لازم ہے. مثال جاءنی غلام زید، پہلی مثال. اس میں اصل میں تھا غلامون، جب ہم نے اس کو مضاف کیا تو اضافت کی وجہ سے تنوین گر گئی، تو غلامن سے کیا بن جائے گا؟ غلام زید. اور اسی طرح غلاما زیدن، اصل میں تھا غلامانی، تسنیہ تھا نا، نون بھی تھا. جب ہم نے اس کو مضاف کیا زید کی طرف، زید کے دو غلام، مضاف، تو وہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. اور مسلمون نہ تھا، مسلمون مصر، شہر کے مسلمان، مضاف، اصل میں مسلمون نہ تھا، یہ نون کیوں گرا؟ اضافت کی وجہ، کیونکہ مضاف ہے. مضاف کے اوپر جب تنوین نہیں آتی تو جو تنوین کے قائم مقام ہے تثنیہ اور جمع کا نون، یہ بھی نہیں آئیں گے. سمجھے؟ اچھا کیوں نہیں آتی مضاف پر تنوین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کہتی ہے بات پوری ہو چکی، وہ دلالت کرتی ہے اتمام پر، کہ بات پوری ہو چکی، بات یہاں آ کر ختم ہو گئی. سمجھے؟ اور اضافت دلالت کرتی ہے غیر اتمام پر، بات پوری نہیں ہوئی ہے. مضاف تو محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا، مضاف الیہ آئے گا تو بات پوری ہوگی. اور تنوین کہتی ہے پوری ہو گئی، اور قائم مقام تنوین کہتا ہے بات پوری. تو وہ اتمام کو چاہتا ہے، تنوین اور قائم مقام، اور اضافت غیر اتمام کو کہتی بات پوری نہیں، مضاف الیہ آئے گا تو بات پوری. مضاف محتاج ہے مضاف الیہ کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز پوری بھی ہو اور پوری نہ بھی ہو؟ ضدین ہے، دونوں چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. خیر، یہ تو ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. بہرحال اصول یہی نکل آیا، مضاف پر قیامت کی 16 تاریخ تک نہ تنوین آ سکتی ہے، نہ قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع کبھی بھی نہیں آ سکتے. یہ پکا اصول ہے. بات ختم، تعریف بھی گزر چکی، اصول بھی آ گیا مضاف کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آگے وعلم، خوب اچھی طرح سمجھ لو، اضافت دو قسم کی ہے، ایک معنوی اور لفظی. اب یہ قسمیں آ گئی اضافت کی. اما المعنویت، اضافت معنویہ کسے بولتے ہیں؟ فَهِيَ أَن يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ إِلَى مَعْمُولِهَا. سمجھے؟ اچھی طرح سمجھنا ہے. اضافت معنویہ بولتے ہیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، ایسا صفت کا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے.
یہ اضافت معنویہ بن جائے گی. صفت کے سیغے سے کیا مراد ہے؟ صفت کے سیغے سے مراد ہے اس میں فاعل کا سیغہ نہ ہو مضاف، نہ اس میں مفعول کا ہو، نہ اس میں تفضیل کا ہو، نہ صفت مشبہ وغیرہ کا ہو، مضاف ایسا سیغہ نہ ہو. کیسا سیغہ نہ ہو؟ صفت کا سیغہ نہ ہو. ان یکون المضاف غیر صفت مضافت الی معمولیہ، مضاف غیر صفت ایسی صفت کا صیغہ نہ ہو جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول یا صفت مشبہ کا صیغہ مضاف نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف. معمول سے مراد یہ ہے کہ فاعل کی طرف یا اپنے مفعول بھی کی طرف مضاف، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ اور ہو وہ اضافت معنویہ بن جائے گی. سمجھے؟ ابھی مثال جیسے غلام زیدن مثال گزری. اب آپ مجھے بتائیں غلام اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے. سمجھے؟ لہٰذا یہ اضافت کون سی بن جائے گی؟ معنوی بن جائے گی. پھر اضافت معنوی کی اچھا اضافت معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اضافت معنوی لامیہ، یعنی جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں حرف جر تو گرا ہوا ہوگا نا. ابھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ایک چیز کی اضافت اور نسبت دوسری چیز کی طرف کرو اور درمیان میں حرف جر چھپا ہوا ہو، تقدیراً موجود ہو، وہ اضافت کہلائے گی. وہ مضاف الیہ بن. حرف جر چھپا ہوا نہیں ہو مضاف، تو حرف جر تو لازماً چھپا ہوا ہوگا. اگر حرف جر لام چھپا ہوا ہے تو اس کا یہ پہلی قسم بن جائے گی اضافت معنویہ لامیہ. جیسے غلام زیدن اصل میں تھا غلام لزیدن، زید کے لیے غلام. یہاں کیا چھپا ہوا؟ لام. جب لام چھپا ہوا ہے اضافت تو لامیہ بن گئی. اضافت معنویہ لامیہ. اضافت معنویہ کیوں؟ کیونکہ صفت کا صیغہ مضاف نہیں ہو رہا معمول کی طرف، لہذا معنویہ اس کی تاریخ صادق آ رہی ہے. اور لامیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں لام چھپا ہوا ہے، تقدیراً لام موجود ہے. اور دوسری قسم یہ ہو جائے گی کہ اضافت معنویہ بیانیہ. اضافت معنویہ بیانیہ اسے کہتے ہیں جہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان من چھپا ہوا ہو. جیسے خاتم فضتن، اب اس کا معنی یہ نہیں کرنا چاندی کے لیے انگوٹھی، خاتم لفض، یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. خاتم من فضتن، یہ من بیانیہ چھپا ہوا ہے یہاں. من بیانیہ کا معنی پتہ ہے کہ یہ آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں. جہاں بھی من بیانیہ آئے نا تو من بیانیہ کی نشانی یہ ہے کہ من کو اڑا دو، ختم کر دو، اس کی جگہ یعنی رکھو. معنی اگر ٹھیک بیٹھ رہا ہے نا، فٹ بیٹھ رہا ہے، سمجھ لو کہ من بیانیہ ہے. یعنی بیان کرنے کے لیے آتا ہے نا اردو میں بھی. تو خاتم و فضتن اصل میں کیا تھا؟ خاتم من فضتن، یہ من بیانیہ ہے. من اڑاؤ یعنی رکھو تو کیا معنی بنے گا؟ خاتم انگوٹھی یعنی چاندی کی انگوٹھی. ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے؟ چاندی کے لیے انگوٹھی، یہ تو کوئی ترجمہ ہی نہیں بن رہا. یہاں لام نہیں چھپا ہوا، من بیانیہ. اور من بیانیہ کا قرینہ کیا ہے؟ من اڑاؤ یعنی رکھو. یہ جگہ جگہ آپ عربی کی کتابوں میں دیکھیں گے من کے نیچے لکھا ہوگا بیانیہ. ہلکا سا اصول میں نے بتا دیا، من اڑاؤ یعنی رکھو. انگوٹھی یعنی چاندی کی، یعنی اس نے من نے آ کر بیان کر دیا یہ انگوٹھی سونے کی نہیں ہے، لوہے اور پیتل کی بھی نہیں ہے، چاندی کی ہے. تو من جب بیان کر دیا تو بیانیہ. تو پتہ کیسے چلے گا من بیانیہ کا؟ من اڑاؤ یعنی رکھو، انگوٹھی یعنی چاندی کی، معنی فٹ. تو تو من چھپا ہوا ہے اور من بھی بیانیہ، تو یہ اضافت بیانیہ بن جائے گا. تیسرا یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کبھی فی چھپا ہوا ہوگا. یہ فی ظرف کے لیے آتا ہے، یہ اضافت معنویہ ظرفیہ بن جائے گی. جیسے صلاۃ اللیل، یہاں لام نہیں چھپا ہوا، مضاف مضاف الیہ کے درمیان لازماً حرف جر چھپا ہوا، لیکن یہاں لام نہیں. صلاۃ لللیل،
رات کے لیے نماز، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. صلاۃ اللیل اے صلاۃ فی اللیل، رات میں نماز ادا کی، یہ معنی ہو گیا. تو رات میں تو فی چھپا ہوا ہے کیونکہ فی والا معنی ہی فٹ بیٹھ رہا ہے. تو جب رات میں نماز فی چھپا تو فی تو ظرف کے لیے آتا ہے. تو یہ تیسری قسم بن جائے گی اضافت معنویہ کی جس میں فی چھپا ہوا ہے، اضافت معنویہ ظرفیہ. تو ہم نے کہا تھا اضافت کے اندر لا محالہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی حرف چھپا ہوا ہوگا، حرف جر، اور وہ حرف جر تین ہی قسم کا چھپا ہوا ہو سکتا ہے. کبھی لام وہ لامیہ، کبھی من وہ بیانیہ، کبھی فی وہ ظرفیہ. تین قسمیں بن جائیں گی اضافت مان. اضافت معنویہ کی تعریف بھی آ گئی کہ صفت کا صیغہ نہ ہو، غیر صفت کا صیغہ مضاف ہو کس کی طرف، غیر صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، یہ اضافت معنویہ ہے. تین قسمیں بھی آ گئی. بھی کیا فائدہ ہے اضافت معنویہ کا، سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کہنے لگے اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس اضافت کا یعنی اضافت معنویہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے نا تو اور مضاف نکرہ ہے تو وہ اضافت کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. سمجھے؟ تو اضافت کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مضاف بھی معرفہ. جیسے غلام زید، اب اگر ہم غلام کہتے، غلام تو نکرہ تھا، غلام زید کا بھی ہو سکتا ہے، بکر کا بھی ہو سکتا ہے، خالد کا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے مراد ہو سکتے ہیں، تو نکرہ بن گیا. جب ہم نے کہا غلام زیدن، زید کا غلام، اب باقی سارے غلام نکل گئے، بکر کا بھی نکل گیا، خالد کا نکل گیا، عمر کا نکل گیا، زید کا غلام خاص ہو گیا ہے نہیں ہو گیا. اور جو خاص پر دال کرے وہ معرفہ ہے، تو معرفہ تو زید معرفہ تھا یا نہیں؟ جب غلام مضاف کی نکرے مضاف کی اضافت معرفہ کی طرف کی تو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا؟ مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اور اگر اضافت معنویہ میں مضاف الیہ نکرہ ہو، مضاف بھی نکرہ، تو اس صورت میں تعریف یعنی مضاف معرفہ تو نہیں ہوگا لیکن تخصیص والا فائدہ حاصل ہو جائے گا. جیسے غلام ابھی بتایا نکرہ ہے، اس کی اضافت زید کی طرف نہیں، وہ تو معرفہ ہے، وہ تو غلام بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی اضافت نکرہ کی طرف کرو، غلام رجل، رجل نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ آدمی کا غلام، اب یہ معرفہ تو نہیں بنا، آدمی کا غلام تو زید بھی تو آدمی ہے، اس کا بھی غلام، بکر کا غلام، خالد کا غلام. سمجھے؟ یہ معرفہ تو نہیں بنایا اس اضافت نے، لیکن اس میں تخصیص پیدا کر دی، معنی کچھ خاص کر دیا. جب کہا نا غلام آدمی کا غلام تو اس سے عورتوں کا غلام نکل گیا. خالی غلام کہتے تو وہ عورت کا غلام بھی مراد ہو سکتا تھا. غلام و رجل ان سے کچھ خاص ہو گیا، اب آدمی ہی کا غلام مراد ہے، عورت کا نکل گیا، تو تخصیص پیدا ہوگی. تو اضافت معنویہ سے کتنے فائدے حاصل ہوں گے؟ دو، کبھی تعریف کبھی تخصیص. تعریف کب؟ جب مضاف الیہ معرفہ ہو، اور تخصیص کب؟ جب مضاف الیہ نکرہ ہو. اچھا، اس اضافت کا نام اضافت معنویہ اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ مضاف میں یا تو تعریف والا معنی پیدا کر دیتی ہے اضافت، یا تخصیص والا معنی پیدا کرتی ہے. جب تخصیص والا معنی آ گیا یا تعریف والا فائدہ حاصل ہو گیا، اسی لیے معنی، کیونکہ معنی میں تعریف پیدا ہو جائے گی یا اضافت کی وجہ سے معنی میں تخصیص آ جائے. اور جو دوسری قسم ہے اضافت معنویہ، اضافت کی اضافت لفظیہ، اس میں نہ تعریف والا معنی آئے گا نہ تخصیص والا معنی، اس میں کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی، لہذا وہ معنویہ نہیں. سمجھے؟ اس میں معنی میں تعریف یا تخصیص آ رہی ہے، معنی میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی لیے اس کا نام اضافت معنویہ. سمجھے؟ مثال، اس اضافت کا فائدہ تعریف المضاف، یہ اضافت معنویہ مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے. کب؟ ان اضیف الی معرفت، جب اس کی اضافت کی جائے معرفہ کی طرف. کما مرہ، جیسے مثال غلام زیدن، غلام نکرہ تھا، اس کی اضافت معرفہ کی طرف کی، زید کی تو غلام بھی معرفہ. زید کا غلام ظاہرہ خاص غلام ہی ہوگا، بکر بھی نہیں، خالد بھی نہیں، عمر بھی نہیں، ہندا بھی نہیں، خاص غلام، یہ خاص پہ معرفہ، اضافت کی وجہ سے معرفہ. او تخصیص ہو، یا یہ تعریف تو نہیں لیکن تخصیص کا فائدہ دے گی جب یہ نکرہ کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام رجل
آدمی کا غلام، اب عورتوں کا غلام نکل گیا، کچھ خاص ہو گیا لیکن معرفہ نہیں بنا، آدمی تو زید بھی بکر بھی، تو یا تخصیص والا فائدہ یا تعریف والا فائدہ، سمجھے؟ تو تعریف والا معنی پیدا کر رہی ہے اضافت معنویہ یا تخصیص والا معنی، سمجھے؟ تو معنوی طور پر فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اضافت معنویہ سے؟ جب معنوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اسی لیے نام اس کا اضافت معنوی ہے۔ اچھا جی، هذا هو المرام، جی اتنا ہی رکھیے، باقی انشاءاللہ کل اب نماز پڑھ لیجیے۔